नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदी की मुक़द्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त अहबाब ने गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा क्या है और मियाँ और बीवी पर और आदमी पर गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, इस हवाले से काफ़ी अरसे से सवालात किए थे। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे, तहारत के बारे में और गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा क्या है और गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है। प्यारे सामीन व नाज़रीन, दीनी इस्लाम एक नहायत पाकीज़ा, साफ़ और सुथरा मज़हब है। इसके तमाम अहकामात और तालीमात क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए जामे दस्तूरुल अमल और ज़ाब्ता हयात हैं। दीनी इस्लाम की तमाम तालीमात और अहकाम शरीयत और शरीयत मुहम्मदिया के तमाम तालीमात दिन के आफ्ताब और रात के महताब से भी ज़्यादा रोशन और वाज़ेह हैं। प्यारे सामीन व नाज़रीन, प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़। अल्लाह तबारक व तआला हक़ बात बयान करने से हया नहीं फरमाता। इसमें गुस्ल और गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं अगरचे वो हया के ख़िलाफ़ हैं। आम तौर पर शर्म और हया की वजह से लोग ऐसे मसाइल ना पूछते हैं और ना ही हमारे मेंबर से हमारे दर्स और जुमे की तकरीरों में इस तरह के मसाइल बयान किए जाते हैं। आप अगर इस तरह के मसाइल पूछेंगे नहीं और उलमा बयान नहीं करेंगे तो इंसान सारी ज़िंदगी जाहिल का जाहिल रहता है। लिहाजा दीनी इस्लाम और इस्लामी तालीमात सीखने में और सिखाने में शर्म और हया से काम नहीं लेना चाहिए। जो भी तालीमात हैं, जो भी अहकामात हैं, जो भी मसाइल हैं, वो बिल्कुल वाज़े और क्लियर करके लोगों को, अपने मुक्तदियों को, अपने मुतल्लिकीन को, मुहिब्बीन को और दोस्तों को बताएं ताकि वो इन मसाइल से आगाह हों, उनकी इबादत और उनके तमाम मामलात भी दुरुस्त हों और ठीक हों। गुस्ल कब फ़र्ज़ हो जाता है? प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-माउ मिनल मा, कि जब शहवत के साथ मर्द और औरत की मनी जब खारिज हो जाए, मर्द और औरत, मियाँ और बीवी दोनों के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। पहली सूरत यह है। ऐसे ही मियाँ और बीवी जब मुबाशरत करते हैं, सोहबत और वती करते हैं और मियाँ और बीवी के मखसूस मकामात एक दूसरे के साथ जब टच हो जाते हैं, चाहे डिस्चार्ज हो या ना हो, सिर्फ़ टच होने की वजह से मियाँ और बीवी दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। ये दूसरी सूरत है। तीसरी सूरत मर्दों के साथ तो बहुत ज़्यादा है और औरतों में ये ज़रा कम है। इख्तिलाम, जिसे नाइट फॉल भी कहते हैं, कि सोते हुए शहवत के साथ मर्दों की मनी खारिज हो जाती है। ये 15-16 साल की जब मर्दों की एज शुरू होती है या औरतों की, उस वक्त से ये शुरू होती है। और बाज़ मर्दों को रोज़ाना भी होता है, हफ़्ते में एक दिन, महीने में एक दिन। ये उनकी तबीयत, उनकी सेहत के एतबार से ये मामला होता है। तो जिसको इख्तिलाम कहते हैं, नाइट फॉल कहते हैं, अगर शहवत के साथ सोते हुए मर्द की मनी खारिज हो जाए तो मर्द के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। और ये मामला नाइट फॉल या इख्तिलाम वाला औरतों के साथ बहुत कम होता है। 1000 में से 1 या 2 औरतें होती हैं, 3 औरतें होती हैं जिन्हें इख्तिलाम नाइट फॉल होता है, बहुत कम होता है। अगर औरतों के साथ ये मामला हो जाए कि सोते हुए शहवत के साथ उनकी मनी खारिज हो जाए तो उस औरत के ऊपर भी ना गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। ऐसे ही कुछ दुयूस किस्म के मर्द होते हैं, लड़के होते हैं, जो आजकल फहश फिल्में और मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हुए मुश्तज़नी करते हैं, हाथ के ज़रिए डिस्चार्ज होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी ख़वातीन और लड़कियां जो अपनी शहवत अपने हाथों के ज़रिए पूरा करती हैं। तो मुश्तज़नी के ज़रिए, चाहे मर्द हो या औरत हो, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे मर्द जो गंदी किस्म की फ़िल्में, गंदी किस्म के ड्रामे
اور فحش قسم کے جو ہے نا لٹریچر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان میں لوتی عادت پڑ جاتی ہے۔ وہ لڑکوں کے پیچھے پڑتے ہیں، لڑکوں کے ذریعے جو ہے نا اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، اور لڑکوں کے ساتھ جب یہ معاملہ کرے کوئی مرد اور شہوت کے ساتھ اس کی منی خارج ہو جائے، اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت 7 قسم کی اس بارے میں وعیدیں وارد ہوئی ہیں، لیکن شہوت کے ساتھ مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی طریقے سے کسی بھی صورت میں منی خارج ہو جائے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے اوپر اس کے علاوہ بھی 2 اور صورتیں ہیں جن کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت، جب عورت کے ایام آنا بند ہو جائیں، مینسز اور منتھلی پیریڈ، جب ہر عورت کی جو عادت ہوتی ہے 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، اس کے بعد جب منتھلی پیریڈ اور خون آنا اور ایام آنا بند ہو جائیں تو اس عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے، نفاس کا جو خون کہلاتا ہے، جب وہ اپنی مدت کے بعد پورا ہو جاتا ہے، اس خون کا آنا بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی عورت کے اوپر جو ہے نا غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا وہ تمام صورتیں کہ جن صورتوں میں مرد اور عورت دونوں کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ نمبر 1، منہ بھر کے کلی کرنا اور غرغرہ کرنا جب رمضان نہ ہو۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اور نمبر 3، پورے جسم کے اوپر ایک مرتبہ اتنا پانی بہانا کہ پورا جسم تر ہو جائے اور ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ غسل کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں، اور یہ 3 کام کسی بھی طرح کسی بھی مرد یا عورت کو حاصل ہو جائیں، مثلا راہ چلتا ہوا مرد ہو یا عورت ہو، وہ تالاب میں گر گیا، حوض میں گر گیا، گہری کھائی اور پانی سے بھری ہوئی جگہ میں گر گیا اور خوب غوطے لگا کر باہر نکلا، منہ میں پانی ڈالا، ناک میں پانی ڈالا، تو اس کا غسل ہو گیا۔ اس غسل کے ذریعے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، لیکن ثواب نہیں ہوگا چونکہ اس کی غسل کی نیت نہیں تھی۔ اعمال کا دارمدار نیت پر ہوتا ہے، اس نے غسل کی نیت نہیں کی تھی، لہذا ثواب نہیں ہوگا، بہرحال غسل ہو جائے گا۔ اب غسل کے اندر کچھ چیزیں مسنون ہیں، سنت ہیں۔ سب سے پہلے پاکی کی نیت حاصل کرنا کہ میں پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، پاکی حاصل کرتا ہوں، دل میں ارادہ کر لے۔ دوسرے نمبر پر دونوں ہاتھوں کو دھونا سب سے پہلے۔ تیسرے نمبر پر استنجا کرنا، اور جہاں نجاست لگی ہو، چاہے نائٹ فال احتلام ہوا ہو یا میاں بیوی نے آپس میں تعلق قائم کیا ہو، معاشرت کی ہو، جہاں پر نجاست لگی ہو اس کا دھونا۔ ایسے ہی غسل کرنے سے پہلے مکمل وضو کرنا نماز کی طرح، یہ بھی سنت ہے اور مسنون ہے۔ اور 3 مرتبہ پورے جسم کے اوپر جو ہے نا پانی بہانا، یہ بھی سنت ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، چونکہ اب جدید دور ہے، شاور آ گئے ہیں، شاور کے نیچے کھڑے ہو کر غسل کیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں چونکہ یہ کام نہیں تھا، پہلے زمانے میں نہانے کے لیے لکڑی کے ٹب بنائے جاتے تھے یا مشکیزے ہوتے تھے، ہاتھ اور چولو کے ذریعے پانی ڈالتے تھے، اور ایسے ہی شیمپو اور صابن کی جگہ بیری کے پتوں کو ابال کر میل کو چیل اس کے ذریعے دور کی جاتی تھی۔ اب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کرنے کا طریقہ جو حدیث پاک میں ہے وہ یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے آپ دائیں کاندھے پر پانی ڈالتے تھے، اس کے بعد بائیں کاندھے پر پانی ڈالتے تھے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے نا سر کے اوپر پانی ڈالتے تھے۔ میں نے طب کی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جو شخص سنت کے مطابق غسل کرتے ہیں، یعنی پہلے دائیں کاندھے پر پانی ڈالتے ہیں، پھر بائیں کاندھے پر پانی ڈالتے ہیں اور پھر سر کو دھوتے ہیں، اس کو زندگی بھر کبھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا، اور اس کو ہارٹ اٹیک کے 1% بھی چانسز نہیں ہوتے۔ یہ ایک حکمت اور ایک فائدہ اور بینیفٹ اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ لہٰذا سب سے پہلے شاور کے نیچے بھی اگر آپ غسل کریں، ہاتھوں کو دھوئیں، اس کے بعد جہاں نجاست لگی ہوئی ہے استنجا کریں، اور جہاں نجاست اس کو دھوئیں، اس کے بعد مکمل وضو کریں،
وضو کر لینے کے بعد سب سے پہلے دائیں کاندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کاندھے پر پانی ڈالیں، پھر سر کے اوپر پانی ڈالیں۔ لہٰذا یہ آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد بھی داخل ہو سکتے ہیں، تمام عبادات بھی کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے غسل کیا لیکن اس نے وضو نہیں کیا، ناک میں پانی ڈالا، منہ میں پانی ڈالا، لیکن مکمل وضو نہیں کیا۔ جس شخص نے صرف غسل کیا، منہ میں پانی ڈالا اور ناک میں پانی ڈالا، اس کا غسل بھی ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا۔ بہت سارے لوگ جو شکی مزاج قسم کے ہوتے ہیں، پہلے غسل کرتے ہیں، غسل کر لینے کے بعد نماز پڑھنی ہوتی ہے، تلاوت کرنی ہوتی ہے، اس الگ پھر دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ لہٰذا دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غسل کرنے سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے وہ سنت ہے، ثواب زیادہ ہے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے وضو نہیں کیا، صرف ناک میں پانی ڈالا، منہ میں ڈالا اور مکمل غسل کر لیا تاکہ ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، اس کا وضو بھی ہو گیا اور اس کا غسل بھی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غسل کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا کریں تاکہ بہترین اور احسن طریقے سے آپ کو غسل ہو، تاکہ آپ کی تمام عبادات بھی قبول ہوں اور خوب پاکی اور صفائی اور ستھرائی حاصل کیا کریں۔